کہانی کا آغاز ہوتا ہے کراچی کی ایک جدید لڑکی نور فاطمہ سے، جو اکیلی ماں کی بیٹی تھی اور آثار قدیمہ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ایک دن اسے ایک لیٹر موصول ہوا: تمہیں سرائے محل کا وارث نامزد کیا گیا ہے، وہاں آ کر اپنی جائیداد کا حق سنبھالو۔ نور چونک گئی، کیونکہ وہ کبھی کسی سرائے محل کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ ماضی سے خاموش رہتی تھی۔ نور لاہور پہنچی، پھر وہاں سے ایک سنسان گاؤں کوٹ شہباز۔ وہاں ایک پرانا ویران محل تھا، سرائے محل۔ گاؤں کے لوگ اس محل کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ ان کے بقول رات کو اس محل میں چراغ جلتے ہیں مگر کوئی انسان نہیں ہوتا۔ نور کو یقین نہیں آیا، مگر جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئی، دروازے خود بخود کھلے، جیسے کسی نے اس کا انتظار کیا ہو۔ محل میں داخل ہونے کے بعد نور نے ہر دیوار، ہر دروازے کو غور سے دیکھا۔ ایک کمرے کی دیوار پر ایک پرانا نقش تھا، جس میں ایک عورت اور ایک مغل شہزادے کو ساتھ کھڑا دکھایا گیا تھا، اور نیچے لکھا تھا: محبت کو دفن کیا گیا مگر عشق مٹا نہیں۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کی سچائی جانے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ رات ہوتے ہی محل کا ماحول بدل جاتا، چراغ جلتے، در و دیوار سے سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ایک رات نور کو خواب میں ایک منظر دکھائی دیا۔ ایک خواب، ایک خوبصورت مغل شہزادی ماہین اپنی کنیز کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور ایک مغل شہزادہ سلیمان مرزا اسے روک رہا ہے: تم محل کی عزت ہو اور تمہارا عشق میری بادشاہت کو داغدار کرے گا۔ میں محبت ہوں، قید نہیں۔ شہزادی چیخی اور سلیمان کی تلوار اس کے سینے میں اتر گئی۔ نور ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ پسینہ، خوف اور ایک عجیب سی کشش اسے اس محل سے جوڑنے لگی۔ نور نے گاؤں کے پرانے بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ نے کہا: تم وہی ہو جس کا آنا صدیوں سے لکھا جا چکا تھا۔ تم ماہین کی نسل سے ہو، وہ شہزادی جسے اس محل میں دفن کیا گیا۔ نور کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ ایک دن نور کو کمرے کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ملا۔ اندر گئی تو ایک چھوٹا سا تہ خانہ تھا۔ وہاں رکھی ایک پرانی صندوقی میں ماہین کا خط، کچھ زیورات اور خون سے لکھی ہوئی ایک تحریر تھی: جو محبت کا وارث ہو وہی مجھے آزاد کر سکتا ہے۔ نور نے جیسے ہی خط چھوا، محل کا ماحول لرزنے لگا۔ صدیوں سے بند دروازے خود بخود کھل گئے، اور ایک روشنی نور کے گرد گھومنے لگی۔ نور کو مکمل خواب آیا۔ ماہین اور سلیمان بچپن کے دوست تھے، پھر محبت ہوئی، لیکن سلیمان کا باپ مغل بادشاہ تھا، جو چاہتا تھا سلیمان کی شادی صرف راجپوت شہزادی سے ہو۔ سلیمان نے باپ کے کہنے پر ماہین کو دھوکہ دیا اور پھر محل میں ہی قتل کر دیا۔ ماہین کی روح کو کبھی انصاف نہ ملا، اور اب نور وہ واحد ہستی تھی جو اس محبت کا انجام بدل سکتی تھی۔ اسی دوران نور کی ملاقات ایک نوجوان مورخ سے ہوئی، عدنان، جو سرائے محل پر تحقیق کر رہا تھا۔ عدنان کی شخصیت، باتیں اور نظریں بالکل خواب والے سلیمان جیسی تھی۔ نور نے سب کچھ اسے بتایا۔ عدنان پہلے ہنسا، پھر ایک دن اس نے کہا: پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم پہلے ملے ہیں، بہت پہلے۔ نور اور عدنان نے مل کر ایک رات سرائے محل میں
وہ جگہ تلاش کی جہاں ماہین کو دفن کیا گیا تھا۔ وہاں قرآن کی آیات پڑھی گئی، محبت کا کلمہ دہرایا گیا اور نور نے ماہین کی آخری تحریر کو بلند آواز میں پڑھا۔ اچانک آسمان سے ایک روشنی نازل ہوئی، محل کی فضا پرسکون ہو گئی اور نور کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے، اب میرا خواب مکمل ہو گیا، تم آزاد ہو، میں بھی۔ نور نے سرائے محل کو ایک تاریخی لائبریری میں بدل دیا جہاں لوگ عشق، تاریخ اور حقیقت کے درمیان کے رشتے کو جاننے آتے تھے۔ عدنان اس کا ہم سفر بن گیا، ایک نیا سلیمان جس نے محبت کا انجام خوشیوں سے لکھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔